اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت طائفة من اہل الكتاب آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار واکفروا آخرہ لعلہم یرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم قل ان الہدی ھدی اللہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم قل ان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ یہ سورہ آل عمران کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئیں، 72، 73، 74۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کا تذکرہ ہو رہا ہے گزشتہ آیات میں بھی، انہی کو خطاب کر کے یہ کہا گیا تھا کہ یہ یہود و نصارہ خود تو دین اسلام کو قبول نہیں کیا، الٹا مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے، اسلام سے ہٹانے کا کام وہ کیا کرتے ہیں۔ اس زمانے سے کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، یہ ان کا رویہ ہمیشہ رہے گا۔ مسلمانوں سے حسد، جلن اور دشمنی اتنی ہے ان کے اندر کہ وہ مسلمانوں کو مسلمان رہنے بھی نہیں دیتے۔ یہ پچھلی آیتوں میں کہا گیا تھا۔ اب یہ جو آیتیں پڑھی گئیں، ان آیتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے حسد کے حقیقی سبب کو بیان کیا ہے کہ وہ مسلمانوں سے حسد، جلن، دشمنی کیوں کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر سے پردہ ہٹایا گیا ہے۔ یہی وہ حسد ہے، وہ جو حقیقی سبب اللہ تعالیٰ بیان کر رہے اس میں، جس کی وجہ سے آئے دن ذلیل حرکتیں کیا کرتے تھے یہ لوگ، جان بوجھ کر کے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں آیا، جانتے تھے وہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس کے باوجود بھی صرف ایک وجہ سے کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں، اس سلسلے کو اللہ نے لمبے زمانے تک باقی رکھا۔ جتنے بھی انبیاء اکرام آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہی میں آئے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ ذہن بن گیا، یہ ان کا عقیدہ بن گیا کہ نبوت اور رسالت، حکومت، یہ ان کے خاندان کے ساتھ ہی کیا ہے، خاص ہے، اس میں کوئی بھی کیا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک زمانے میں اللہ نے بڑا اونچا مقام انہیں عطا فرمایا، قرآن میں سورہ بقرہ میں اس سے پہلے آیا ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ سارے دنیا میں جو رہنے والے انسان ہیں، سب پر ہم نے تمہیں فضیلت اور برتری عطا کی۔ پھر ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے روگردانی کی، اللہ کے احکامات کا مذاق اڑایا، بجائے عمل کرنے کے اس میں کوتاہی کی، تو پھر اللہ نے وہ فضیلت چھین لی ان سے، یہ الگ بات۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک بھی یہ سلسلہ چلا کہ انہی کے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت اور حکومت کو باقی رکھا۔ لیکن جب آخری نبوت عطا کرنے کا، آخری نبی بنائے جانے کا اللہ کے یہاں سے فیصلہ ہوا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس طرح نبوت اور رسالت کا جو حسن اختتام ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کس پر ختم کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بنو اسماعیل میں سے ہیں، بنو اسحاق میں سے نہیں۔ اب تک نبوت اور رسالت کا سلسلہ کس پہ چل رہا تھا؟ بنو اسحاق میں، بنو اسرائیل میں۔ اب چینج ہو گیا، آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا گیا، وہاں سے ان لوگوں کے اندر حسد، دشمنی، بغض شروع ہو گئی، سمجھ رہے؟ ورنہ آخری نبی پر ایمان لانے کے لیے یہ لوگ تو کئی زمانہ پہلے ہی آ کر آباد ہو گئے تھے مدینے کے اطراف اکناف میں، کہ ان کو پتا تھا کہ آخری نبی ہجرت کر کے کہاں آئیں گے؟ مدینہ ہی آئیں گے۔ لیکن جیسے ان کو علم ہوا، پتہ چلا کہ آخری نبی بنو اسحاق میں نہیں آئے، بنو اسرائیل میں نہیں آئے، بنو اسماعیل میں آئے، وہاں سے شروع حسد، جلن۔ تو یہ حسد اور جلن کی وجہ سے یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ عجیب عجیب حرکتیں کرتے تھے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی ایک حرکت اللہ نے بیان کی کہ یہ لوگ گمراہ کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کو، کنفیوژن میں مبتلا کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو مسلمان رہنا نہیں دیتے کہ مسلمان اسلام سے پھر جائیں، اسلام میں شک کریں، قرآن میں شک کریں، نبی میں شک کریں، یہ ان کا پلان ہے۔ اب یہ جو آیتیں پڑھی گئی ان میں بھی ان کی ایک بری حرکت کا اللہ نے ذکر کیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بولتے تھے مسلمان، اب دیکھتے تھے صبح و شام اسلام میں ترقی پہ ترقی ہو رہی ہے، لوگ ذوق در ذوق مسلمان ہو رہے ہیں، اب یہ اسلام کا سیلاب جو آگے بڑھ رہا ہے اب اس کو کیسے روکا جائے؟ روکنے کا ایک ہی حل ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے لوگوں کو بولتے تم مسلمان ہو جاؤ، لیکن نام کے کام کے نہیں، دل سے نہیں۔ صبح میں مسلمان ہونا اور شام ہونے میں اسلام سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا کہ ہمیں اسلام پسند نہیں، اس میں فلاں خرابی ہے، اس میں یہ خرابی ہے۔ تو اس میں کیا ہوگا؟ بھولے والے جو مسلمان ہیں، ابھی جو مسلمان ہوئے ہیں، سچے مسلمان، ناواقف مسلمان، وہ لوگ کیا ہو جائیں گے؟ 3-5 ہو جائے گا ان کو دل میں، اسلام میں شاید خوبی نہیں ہے، اچھا یہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ جانکار لوگ ہیں، عرب میں یہود و نصارہ تعلیم یافتہ ایجوکیٹڈ سے مشہور تھے، یہ لوگ علم والے ہیں، یہ لوگ مسلمان ہو کے کیا ہو رہے ہیں؟ اسلام کو چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب اسلام کے اندر کوئی خرابی ہوگی، تبھی تو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، سمجھ رہے؟ اس طرح کا ان کا ایک آئیڈیا تھا، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا، فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب۔ اللہ مسلمانوں کو صحیح سمجھتے، کتنا کھول کھول کر کے قرآن کیا کر رہا ہے، ہمیں بیان کر رہا ہے، یہی یہود و نصارہ کے برے برے پلان کو، کس طرح ان کو دشمنی تھی مسلمانوں سے، اور آج بھی ختم نہیں ہوئی، ختم ہونے کا ہے بھی نہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہونے تک۔ فرمایا وقالت طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں کا ایک گروہ کہتا ہے، ایک ان کی جماعت، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، بولتے اس پر ایمان لاؤ جو ایمان والوں پر اتاری گئی ہے۔ ایمان والوں پر کیا چیز اتاری گئی ہے؟ قرآن کریم اتاری گئی ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ تو جو شریعت، جو کتاب ایمان والوں کے اوپر اتاری گئی ہے اس پر تم بھی ایمان لاؤ، وجہ النہار، دن کے شروع میں۔ وجہ کے معنی چہرہ، نہار کے معنی دن، تو یہاں دن کا چہرہ کا مطلب دن کا چہرہ نہیں، عربی میں وجہ النہار، وجہ ان کا لفظ جس طرح چہرے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح دن کے شروع میں بھی، دن کے شروع کے معنی میں بھی بولا جاتا ہے جب اس کے ساتھ میں نہار کا لفظ آئے، وجہ النہار، سمجھ؟ تو وجہ النہار، دن کے شروع حصے میں تم کیا کرو؟ ایمان قبول کرو کہ ہم مسلمان ہیں، وَاکْفُرُوا آخِرَہُ، اور دن کے آخری حصے میں کفر کرو، یعنی انکار کر دو، اسلام کے بارے میں کچھ نہ کچھ نقص نکال کر کے اسلام سے نکل جاؤ باہر۔ کیوں ایسا کرنا؟ لعلہم یرجعون، تاکہ جو مسلمان ہوئے ہیں وہ پھر واپس
لوٹ کر کے آئے. کس طرف؟ کفر کی طرف. سمجھ رہے؟ یہ دیکھو کتنا حسد ہے ان لوگوں کو، کتنی دشمنی ہے، کس طرح سے مسلمانوں کو اسلام سے روکنے، اسلام سے پھیرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں، دوبارہ کفر اور شرک کی طرف لوٹانے کی کوشش کرتے ہیں. اب آپ سوچیں گے یہ اس زمانے کی بات ہے، ان لوگوں نے پورا اس زمانے میں بھی چل رہا ہے. ہم لوگ سمجھتے نہیں، بس نہیں. بعض غیر مسلموں کو دیکھا ہوگا آپ لوگ کہ وہ بہت تعریف کرتے ہیں اسلام کی، مسلمان نہیں ہوتے لیکن اسلام کی بہت تعریف کرتے ہیں، ایسا ہے اسلام. لیکن ویسے ہی لوگوں سے مسلمانوں کو عقیدت ہو جاتی ہے، یہ بڑے اچھے بھائی، یہ انصاف پسند لوگ ہیں بھائی، یہ اسلام کے بارے میں دیکھو کھلے دل سے اعتراف کرتے ہیں. پھر وہی لوگ کیا کرتے ہیں، اسلام کے کسی نہ کسی ایک حکم کے بارے میں اعتراض کرتے ہیں تو مسلمان بھی 3-5 ہونے لگتا ہے. اور جب ان لوگوں نے اسٹڈی کیا اسلام کو، پھر کیا بول رہے ہیں اسلام کے بارے میں اچھا بول رہے ہیں. اب وہی لوگ کیا بول رہے ہیں کچھ اسلام کے، تو ہو سکتا ہے اسلام میں یہ حکم نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ حکم برابر نہیں ہے، یہ اس زمانے کے حساب سے سوٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ حکمت کے خلاف ہے، وغیرہ وغیرہ. ہم اندر سے اندر خوش ہو جاتے ہیں، بغلے بجانے لگتے ہیں، دیکھو ہمارے اسلام کی کتنی خوبی ہو. پھر مسلمان کیوں نہیں ہوتے وہ لوگ؟ پکے سچے مسلمان کیوں نہیں ہوتے؟ تو مسلمان کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ایسے لوگوں سے. ہمارے لیے اعتماد بھروسہ کرنے کے لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن، صحابہ بس ہے. اس زمانے کے لوگ ایک للو پنجلو مسلمان ہو یا نہ ہو، اسلام کا اعتراف کریں یا نہ کریں، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ لوگ پکے مسلمان ہوں گے، ان کی خیریت، ان کے لیے کیا ہے بھلائی. وہ نہیں ہوں گے تو ان کا نقصان ہے. سمجھ رہے؟ اس کی وجہ سے ہمیں ان کو دیکھ کر کے کیا نہیں کرنے کا، اسلام کو سمجھنے کا نہیں، قرآن کو سمجھنے کا، ان کو دیکھ کر نہیں. ہمیں قرآن سمجھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے، نبی کی سنت سے، صحابہ اکرام کے اقوال سے، ان کے افعال سے. تو یہ حسد کی وجہ سے کیا کرتے. فرمایا وقال طائفۃ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت کہتی ہے اپنے ہی لوگوں سے، آمنوا بالذی انزل علی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں پر جو چیز نازل کی گئی ہے اس پر تم وجہ النہار، دن کے شروع میں ایمان لاؤ، وکفروا آخرہ، اور دن کے آخر میں اس سے انکار کر دو، اس کفر کرو، لعلہم یرجعون، تاکہ بھولے بھالے ناواقف نئے جو مسلمان ہیں وہ لوگ کیا ہو جائیں، اسلام سے پھر کر کے دوبارہ کفر کی طرف لوٹ کر کے آئیں. پھر وہ لوگ کہا کرتے ہیں وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، لیکن ایمان لانا بھی ہے، تصدیق کرنا بھی ہے، تو ایمان لاؤ تو صرف ان لوگوں پر جو تمہارے دین پر چل رہا ہو. سمجھ رہے؟ تمہارے دین پر جو چل رہا ہو اسی کے تابع ہونا، اسی کے اوپر ایمان لانا. سمجھ رہے؟ آپس میں بولتے تھے جو تمہارے دین، تمہارے دھرم، تمہارے مذہب کا فالوور ہو اسی کی بات ماننا. ایمان لانے کے چکر میں کہیں ان کی بات نہ ماننا، اپنے ہی لوگوں کی بات ماننا. سمجھ رہے؟ یہودیوں سے بولتے جو یہودی ہے پکا اس کی بات پر یقین کرنا، جو پکا یہودی نہیں ہے اس کی بات پر. نصرانی بولتے جو پکا نصرانی ہے اس کی بات کی پر ایمان لانا، اس کی تصدیق کرنا، باقی لوگوں کی تصدیق نہیں کرنا. یہ وہ کہا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا قل ان الہدی ھدی اللہ، پیغمبر آپ کہیے ان کے اس طرح کے جو منصوبے بناتے ہیں، اس طرح کی جو حرکتیں اوچھی اور ذلیل حرکتیں یہ لوگ کر رہے ہیں نا، یہ سب کیوں کر رہے ہیں لوگ؟ ہدایت سے محروم کرنے کے لیے نا. مسلمانوں کو ناواقف اور نیو مسلم اور کیا کہتے ہیں بیچارے ناواقف ہیں، بھولے بالے ہیں، ایسے لوگوں کو ہدایت سے ہٹانے کا یہ کام کرتے ہیں. پیغمبر آپ کہو ان الہدی ھدی اللہ، ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ جب ہدایت دینے پہ آئے تو ہدایت مل کے رہتی ہے، اور جس کو ہدایت سے محروم ہونا ہی ہے تو محروم ہو جاتا ہے. لیکن جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دینے پہ آئے اسے کوئی بھی کیا نہیں کر سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. ہو سکتا ہے کیسا؟ جسے اللہ ہدایت دیں اسے کوئی گمراہ کر سکتا ہے؟ ہم پڑھتے ہیں نا خطیب لوگ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ. کیا مطلب ہے اس کا؟
جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ ہی گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دے بھی نہیں سکتا۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، پیغمبر آپ کہو ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے، اور ہدایت اللہ دیتے ہیں، اور ہدایت سے محروم کرنا کسی مائی کے لال کا اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ قل ان الہدی ہدی اللہ۔ اب یہ اس طرح کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم او یحاجوکم عند ربکم، یہ سب اس لیے کرتے تھے کہ ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، کہ جو چیزیں تمہیں دی گئی اسی طرح کی چیز دوسروں کو بھی دی جا رہی ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ نہیں سمجھ، تمہیں دی جا رہی ہے، تمہیں دی گئی تھی کسے؟ بنو اسرائیل کو نبوت اور حکومت، یہ سلسلہ اس زمانے سے حضرت اسحاق علیہ السلام کے زمانے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے مسلسل تمہارے ہی خاندان میں چل رہا تھا۔ تو جو چیزیں تمہیں دی گئیں اسی طرح کی چیز دوسروں کو بھی دی گئی، پیٹ میں جلن شروع ہو گیا۔ یعنی نبوت اور رسالت، نبوت اور رسالت آج تک کس خاندان میں تھا؟ بنو اسرائیل کے خاندان میں تھا۔ اب یہ چیز دوسروں کو بھی دی جائے، یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، ہضم نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے وجہ، دشمنی کی وجہ یہ ہے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم، جو چیز تمہیں دی گئی اسی طرح کی چیز کسی اور کو بھی دی جائے، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ وہ کہتے ہیں او یحاجوکم عند ربکم، یا یہ کہ وہ تمہارے پروردگار کے پاس حجت بازی کرنے لگے، بحث مباحثہ کرنے لگے، اور اس میں وہ غالب آ جائیں۔ اس لیے کبھی کیا نہیں کرنا، ایمان سچے دل سے نہیں لانا۔ اگر حجت بازی میں بحث و مباحثہ میں وہ پڑ گئے تمہارے ساتھ میں، تو وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے، کل قیامت کے میدان میں بھی دنیا میں بھی۔ اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ پورے طور پہ ایمان لینا ہے۔ صبح میں ایمان لاؤ، شام میں کیا کرو؟ اس سے پھر جاؤ، تاکہ ناواقف مسلمان اسلام سے پھر جائیں۔ تو او یحاجوکم عند ربکم، یا اس لیے کہ لوگ تم پر تمہارے رب کے سامنے غالب آ جائیں۔ اگر تم ایمان واقعی لے کے آؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ واقعی ایمان لے آؤ گے تو پھر یہ جو ہماری برتری ایک زمانے میں قائم تھی، وہ برتری کیا ہو جائے گی؟ وہ تمہارے اوپر غالب آ جائیں گے۔ اس لیے تمہیں کیا کرنا ہے؟ صرف نام کے لیے صبح میں مسلمان ہونا ہے، شام میں کفر اختیار کرنا ہے۔ قل ان الفضل بید اللہ، پیغمبر آپ کہیے کہ فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ یہ جو نبوت اور رسالت یہ اللہ کا فضل ہے نا، وہ جب چاہے جس کو چاہے دے سکتا ہے، وہ اللہ کے قبضے میں، اس میں کسی کا بھی باپ کا اختیار نہیں ہے کہ وہ بنو اسرائیل میں رہنا، بنو اسرائیل میں اسماعیل کی طرف منتقل نہیں ہونا۔ یہ تم نے کیسے فیصلہ کر لیا؟ ارے فضل تو اللہ کے قبضے میں ہے، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ اللہ کا منشا تھا کہ بنو اسرائیل میں ایک زمانے تک یہ سلسلہ باقی رہے، نبوت اور حکومت کا، رسالت کا، لیکن آخری نبی بنو اسماعیل میں سے آئے گا، یہ اللہ نے فیصلہ کیا۔ کیا لکھ کر لے کے آئے تھے کیا؟ نبوت اور رسالت بنو اسرائیل سے منتقل ہو کے دوسرے خاندان میں ہرگز کیا نہیں ہوگا، جائے گا نہیں۔ کیا اللہ نے لکھ کر تمہیں کو دیا تھا؟ قل ان الفضل بید اللہ، فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی من یشاء، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ ایک زمانے تک یہ فضل، یہ نبوت اور رسالت بنو اسرائیل میں تھا، آخری نبی کو اللہ تعالیٰ نے بنو اسماعیل میں سے بنایا۔ جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے۔ پیٹ میں درد کیوں ہو رہا ہے تمہارا؟ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں۔ تو جاننے والے ہیں کون اس کی صلاحیت رکھتا ہے،
کس کے اندر یہ لیاقت ہے کہ وہ آخری نبی بنائے جانے کے قابل ہے. اور اسی طرح آخری امت جو سب سے بہترین امت ہوگی، وہ بہترین امت کے لیے کون لائق ہوگا اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. تو بنی اسرائیل اس سے محروم ہو گئے کہ ان کو آخری نبی بنائیں. اب بھی موقع ہے کہ وہ آخری نبی کی بات مان لیں تو وہ بھی آخری امت میں کیا ہو جائیں گے، شامل ہو جائیں، جن کی بڑی فضیلت اللہ نے بیان فرمائی. ایک زمانے میں بنی اسرائیل کو اللہ نے فضیلت دی، اس سے بھی بڑی فضیلت اللہ نے آخری نبی کی آخری امت کو دی. کنتم خیر امت اخرجت للناس وجعلنا وكذلك جعلناكم امة وسطا لتكونوا. یہ ہے آخری امت کی فضیلت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے میدان میں سب سے پہلے حساب کتاب میری امت کا ہی ہوگا، اور سب سے پہلے جنت میں جانے والی امت بھی میری ہوگی، اور سب سے زیادہ تعداد میں جنت میں جانے والے بھی میری امت کے لوگ ہوں گے. یہ آخری امت کی یہ فضیلت برتری اللہ نے دی آخری نبی کی برکت سے. سمجھ رہے؟ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اب ان لوگوں کے پیٹ میں درد وہیں سے شروع ہوا. آخری نبی وہ لوگ سوچ رہے تھے بنو اسرائیل میں سے آئیں گے، یہ بنو اسماعیل میں آ گئے. اللہ نے فرمایا یہ فضل ہے، نبوت اور رسالت وہ اللہ کے قبضے میں، جس کو چاہتا ہے دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں اور وسعت والے ہیں، اس کو پتہ ہے آخری نبی کس کو ہونا ہے، آخری امت کون ہونا ہے. تو بنو اسماعیل میں سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قابل سمجھا کہ وہ آخری نبی بنائے جائے، اور ان کے ماننے والے آخری امت ٹھہری. سمجھے؟ اب تمہاری خیریت اسی میں ہے کہ اس آخری نبی پر کیا کر لو، ایمان لاؤ، ورنہ خالی پیلی حسد کرتے ہی رہ جاؤ گے اور دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھاؤ گے. قل ان الفضل بید اللہ، پیغمبر آپ کہیے فضل اللہ کے ہاتھ میں. نبوت اور رسالت یہ فضل ہے اللہ کا، یؤتیہ من یشاء، جس کو چاہتا عطا کرتا ہے. واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ بڑے وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں. یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتا ہے خاص کرتا ہے. کبھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کو فضل کہا، کبھی رحمت کہا. ہاں میرے بھائیو، رحمت بھی ہے، فضل بھی ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی سی بھی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نبی بنا، اس میں بھی آخری نبی. جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر دیتا ہے. اور خاص کس کو کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا. واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل کا مالک ہے، بڑے فضل والا ہے. جس کو اللہ تعالیٰ فضل اور کرم جس کے اوپر کرنا چاہے، اسے کوئی بھی اس فضل اور کرم سے روک نہیں سکتا. اللہ جسے دینے پہ آئے، تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہوا کہ یہ فضل، یہ رحمت کس کو دیں؟ بنو اسماعیل کے خاندان میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیں. تو اللہ نے دیا. بس یہیں سے ان لوگوں کی دشمنی شروع ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ نے حقیقی سبب جو دشمنی کی ہے یہودیوں کی مسلمانوں سے، اس کے اوپر سے پردہ اللہ نے ہٹایا، تاکہ ہم سمجھیں کہ یہودیوں کو اتنی نفرت کیوں ہے مسلمانوں سے. نفرت اسی وجہ سے کہ ساری برتری، ساری فضیلت کس کو مل گئی؟ رسول اللہ کو مل گئی، رسول اللہ کے آخری امت کو مل گئی، ان کے ماننے والوں کو مل گئی. ہم اس فضیلت سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. سمجھ رہے؟ اب بیت المقدس پر سب سے بڑا حق کس کو ہے؟ مسلمانوں کو ہے، کس کو نہیں ہے؟ کفر شرک کرنے والے، اللہ کے حکام سے روگردانی کرنے والے، یہ نالائق یہودیوں کو نہیں ہے. ایک زمانے میں تھا ان کو بھی حق، جب وہ مسلمان تھے، اللہ کے حکام پر چل رہے تھے. جیسے ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کو نہیں مانا، قرآن کو نہیں مانا، تو پھر اس حق سے بھی کیا ہو گئے؟ وہ محروم ہو گئے. یہ اور بات ہے کہ وہ ضد میں، ہٹ درمی میں اونچی حرکتیں، ذلیل حرکتیں کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اس سے بھی ذلیل حرکت انہوں نے کیا ہے. نبی کو قتل کرنے کا ارادہ کرنا کوئی معمولی بات ہے؟ آخری نبی کو بھی چھوڑا نہیں ان لوگوں نے، حسد میں آ کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پلان بنایا تھا انہوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ختم کرنے کا. اس سے پہلے ساری تفصیل آپ کے سامنے آئی. بہرحال قرآن پڑھنا ہے، ہمارا ذہن ہمیں کھولنا ہے اسلام کے لیے.
سمجھ رہے؟ عالمی حالت کو بھی ہم سمجھ سکتے اس کے روشنی میں، سمجھ رہے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی اللہ کی کتاب پڑھنے، سمجھنے اور اس کے تقاضے پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔